اسد عمر صاحب نے سندھ میں کہیں کیا، میں نے دیکھا انہوں نے سندھی ٹوپی پہن کے کیا تھا، لیکن نذیر لغاری صاحب کا ارشاد بھٹی صاحب موقف یہ ہے کہ حکومت خود بھی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے اور این سی او سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کی وفاقی حکومت یا اس کے پارٹنرز جو ہیں وہ وائلیشن کر رہے ہیں. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہ دوسری لہر ہے پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپین وائرس ہے، وائرس بدل گیا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے 150 بندوں کا وائرس چیک کیا جن کو ہوا تو وہ یہ پرانا وائرس نہیں ہے، یہ یورپین وائرس. سیکنڈ تھرڈ چیز اس میں سردیاں آ گئیں، فورتھ چیز اس میں انفلوئنزا آ گیا اور نمونیا شامل ہو گیا. ففتھ چیز یہ ہے کہ اس میں بے احتیاطی، پہلے خوف تھا، ایک تھوڑا سا ڈر تھا، وہ ختم ہو گیا. یہ چیزیں ذہن میں رہے. اچھا اب اس حکومت کو بھی سلام کہ جس کا ابھی بھی ہے کہ 300 بندوں کے ساتھ جلسے کرنے چاہیے یا شادی نہیں وہ ایک سیپریٹ چھوڑ دیں. جو حکومت کے جلسے، حکومت کی تقریبات، حکومت کی پریس کانفرنس، حکومت کے افتتاح، انڈر پاس کے افتتاح، فلانا، اس عوام کو سلام جو کہتی ہے کہ یہ ابھی بھی نہیں مان رہی. وہ کہتے ہیں کہاں ہے کرونا، اور ساتھ کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی سازش ہے، ہاتھ میں لانے سے کرونا نہیں پھیلتا. اور میں اسلام آباد میں آپ ساروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے ہفتے ایک دوست کو کرونا کا بیڈ کے لیے ڈھونڈنا پڑا تو مجھے 4 اسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی، 4 اسپتالوں میں. اور پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چاروں اسپتال انکار کر گئے. چاروں اسپتالوں نے کہا کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے. چاروں اسپتالوں نے کہا کہ بھائی جان اس خدا کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو سمجھائیں کہ صورتحال کتنی کرا. اور یہ نذیر لغاری صاحب کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ یہ ایک طرح نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ، اس اپوزیشن کو سلام جو بختاور صاحبہ کی اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اور ان کی منگنی پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کرونا ٹیسٹ بھجواؤ. بلاول صاحب کو خود کرونا ہو گیا. ہاں، بلاول صاحب کو خود کرونا ہو گیا، وہ کیوں نہیں آئے نا. انقلاب تو زندگیاں مانگتا ہے، آئیں. کرونا ہوا ہے تو آئیں، کیونکہ بقول ان کے اپوزیشن کے بقول اپوزیشن کے کرونا کھلی جگہوں پہ نہیں پھیلتا. بقول اپوزیشن کرونا جلسوں میں نہیں پھیلتا. بقول مولانا فضل الرحمان جب بندہ سو رہا ہو تو کرونا سو جاتا ہے، شاید وہ جلسوں میں سو جاتے ہوں گے اس لیے کرونا سو گیا. اس اپوزیشن کو سلام. اور اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ 2 باتیں کر رہی ہے. نمبر 1، مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا سکتا. مکمل لاک ڈاؤن خدا کے لیے اپنے جو ضروری کام ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری بزنس ہے وہ کھلے رہنے دے. مر جائے گی یہ قوم. یہ آدھی قوم دیہڑی دار ہے، 7 لوگ اس میں ایک کمرے میں رہتے ہیں. اور ان عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، جو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا کیا ہے؟ بڑے بڑے محل ہیں، علیحدہ کوارنٹین ہے، ان کے ڈاکٹر باہر ہیں، ان کے اسپتال باہر ہیں، ان کے لیے ایئر ایمبولینس آ سکتی ہے، ان کے لیے ساری سہولتیں ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس لیے اس اپوزیشن کو خدا کے لیے 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. یا فری فار آل کر دیں کہ اللہ بہتر کرے گا جو بہتر کرنا، یا پھر ڈنڈے ماریں. نہیں، انہوں نے تو کہہ دیا حکومت ہے کہ ہم تو راستہ نہیں روکیں گے. نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہاف ہارٹڈ نہیں. ہاف ہارٹڈ کو یہ کہہ رہے کہ ملتان میں کتنا بلوا کیا. نہیں حد ہوگی. حکومت سے بڑا کوئی بلوا کر سکتی؟ ڈنڈے ماریں، اب گرفتاریاں کریں، جیلوں میں ڈالیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ اجتماعات روکیں، آپ لوگوں کو مرنے کے لیے کیوں کر سکتے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جب ایک اور پٹیشنر نے یہ کہا کہ پولیٹیکل ریلیز روکیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں مزید ججمنٹ نہیں کرنا چاہتے. تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، آپ نے سینٹ ملتوی کر دیے، آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. آپ کرونا کے میں اجلاس میں نہیں جاتے کرونا نہ ہو جائے. خواجہ آصف نے کہا پی ایس سی کا اجلاس ہو رہا تو انہوں نے کہا میرے 5 لوگوں کو ہوا ہے، اٹھیں، اور انہوں نے اجلاس ملتوی، رانا تنویر نے اجلاس ملتوی کر دیا. اور میرے 6 آخری بات، میرے جاننے والے 6 لوگ مرے ہیں 22 سے 32 سال کی عمر میں. اس سیکنڈ ویو میں ینگ لوگ مر رہے ہیں. میں بہت لوگوں کو جانتا. مجھے ایک سیکنڈ، عامر ضیاء صاحب، کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے میڈیا ٹیلی ویژن چینلز کو، پاکستان کے ٹیلی ویژن اینکر پرسنز کو، پاکستانی میڈیا کو اپنا ایک مورل سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے؟ حکومتیں کچھ بھی کہیں، اپوزیشن کی جماعتیں کچھ بھی کہیں، لیکن ہائر پبلک انٹرسٹ کے اندر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ان ریلیز کو دکھانے سے گریز کریں. ہاں، خبر کے طور پہ ان کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ریلیز اللیگل ہیں اور یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہیں، یہ جو پاکستان کی پبلک ہیلتھ ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں، انسانوں کی زندگی کے خلاف ہیں، ملک میں پینڈیمک پھیلا رہی ہیں، اور ان کی ساری ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینل ان کو دکھائیں گے ان کی تقریروں کو. چنانچہ مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ اخلاقی طور پہ یہ واجب ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو ڈسکریج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی کو دکھائیں، نہ صرف خبر چلا دیں 1 منٹ کی. کیا کہیں گے عامر ضیاء صاحب؟
جناب بات یہ کہ آئیڈیلی جو کہتے ہیں نا ہونا چاہیے وہ ایسے ہی کچھ ہونا چاہیے، بلکہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں کہ جلسے جلوس ہوتے تو ان کی اس طرح کی لائیو کوریج نہیں ہوتی، عام حالات میں بھی نہیں ہوتی. یہ صرف ہمارے یہاں ہے کہ کوئی ذرا سی بھی پریس کانفرنس کرے، تقریر کرے، ہمارے یہاں گھنٹوں جو ہے ٹی وی کی توجہ اس جانب ہو جاتی ہے. ورنہ دنیا میں ہمیشہ خبر کو خبر کی طرح لیا جاتا ہے کہ جلسہ اگر ہوگا تو جی اس کی منٹ کی رپورٹ ہوگی، اگر آپ اخبار میں لکھیں گے تو 400 ورڈ کی سٹوری ہوگی. تو یہ تو ایک میرے خیال میں عام حالات میں اچھی صحافت جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر ہم جیسی لیزی جرنلزم پریکٹس نہیں کی جاتی، وہاں دنیا میں کبھی بھی اتنا زیادہ جو ہے لائیو کوریج ہر آدمی کے بولنے والے کی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. آپ مجھے مثال دے کے بتا دیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہماری خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے، بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ جس طرح سے ہماری سیاست جو ہے پولرائز ہوئی ہوئی ہے، اسی طرح سے ہمارا میڈیا بھی بہت زیادہ پولرائز ہوا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جانتے بوجھتے، اور ہمارے یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، سیاستدان بھی اور صحافی بھی، تجزیہ کار بھی، لیکن وہ باتوں کو اس طرح سے مست کر کے پیش کرتے ہیں، توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ جب کرونا وائرس جیسی وبا پہ جملے بازی ہو، جگت بازی ہو، ہمارے ہاں اس کو ازراہ مذاق بات کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پبلک انٹرسٹ میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ وہ نہیں کر سکتے. ہماری آواز جو نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوگی. بات یہ کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف کہتے ہیں نا پبلک ایکٹیویٹی سے نہیں ہوتی، اس کے لیے قانون کو جو ہے حرکت میں آنا پڑتا ہے. اور قانون اس لیے حرکت میں آتے کہ جی وہ پبلک لارجر پبلک انٹرسٹ میں ہو. اور اگر یہ قانون میں انہوں نے قانون بنایا نا انفیکشس کنٹرول آرڈر، نہیں دیکھیں پنجاب حکومت نے قانون بنایا ہے کنٹرول آف انفیکشس ڈیزیز آرڈر جو ہے ان کا آرڈیننس ہے، لیکن جب اس کو وہ انفورس کرتے ہیں تو پھر میڈیا کہتا ہے وہ پھر وائلنس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ملتان میں تقریباً 3 دن تو ظاہر ہے کہ حکومت کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کو فورس نہیں اپلائی کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں بیان دیا کہ اسٹیفن سیکر ہمارا مقابلہ تم سے نہیں تمہارے لانے والوں سے ہے. شکر اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا بڑا معنی خیز. انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے وہی 2-2.5 منٹ پک کیے ہیں جس میں میں ذلیل ہوا ہوں، لیکن باقی انٹرویو میں میں نے بڑی سخت باتیں. اس میں بھی جھوٹ بولے ڈاکٹر صاحب کہ میں 7 جھوٹ آپ کو بعد میں اگلے پارٹ میں بتاؤں گا. پہلے انہوں نے بڑی اس میں بھی کہا کہ فافن کی رپورٹ میں 35 حلقوں میں دھاندلی کا کہا گیا، کوئی رپورٹ نہیں. نیب درجنوں بندے مار چکا ہے. یہ بھی ایک جیل میں مرا، وہ بھی جوڈیشل پہ جب جیل گیا اس وقت مرا. ان کو یہ جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے، جب بھی سوال ہوئے کسی مناسب جگہ پہ، یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہی مارے گئے. اور یہ ان کو کس، میں اس بندے کو پہلا تو میں اس کو اسٹیفن سیکر کو کہوں گا کہ جا تیری BBC تیری تنخواہ پہ کٹ لگا دے ظالم آدمی، جا سردیوں میں تیرا گیزر خراب ہو جائے، تو اسٹرابری کھائے تو آگے سے بیر نکلے، اور جا تجھے تیرے کیمرے میں منہ تیرا ڈریکولا جیسا نظر آئے. تو نے اتنا بے عزت کیا، یعنی مفرور، اشتہاری، مجرم، بوٹ پالشیے، بھاگے ہوئے، ملک میں انتشار پھیلانے والے، اور وہ آگے زبان پھیری جا رہے تھے اس پہ، اور ہمارے آئرن مین جو تھے. اچھا پھر یہ ان کو کس، میں اس بندے کو بھی میں سلوٹ مارنا چاہتا ہوں جس نے ان کو مشورہ دیا، جن کو میں جس سنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اپنا بیسٹ آدمی انہوں نے کہا پہلے اکھاڑے میں اتارو، اور وہ اکھاڑے میں اتارا. اور کس، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس عقل مند آدمی نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کو کہوں گے. اچھا ان کے لیے کبھی سوٹ ہے. مشرف ماشاء اللہ لگا. حسن نواز نے ایک ہارٹ ٹاک کو اس انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جس ایون فلیٹ میں رہ رہا ہوں یہ کرائے پہ رہ رہا ہوں. اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے، حسین نواز نے جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا، الحمدللہ ساری جدادیں میری ہیں. اس وقت ثنا بچہ کا پروگرام جاری تھا، تو درمیان میں مریم نواز اپنی فرمائش پہ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میری تو کوئی بیرون ملک اندرون ملک جائیداد نہیں. اس کے بعد نواز شریف نے جناب اسپیکر 3 TV تقریریں اور 3 جعلی انٹرویو ٹھوکے، اور اس کے بعد ان سے مکر گئے. تو ان کو کبھی بھی سوٹ نہیں کیا. اور اب آپ دوسرے میں جائیں، میں 7 جو ہے نا 7 فکرے، یہ دوسرے. عامر زیاد صاحب، بہرحال اسحاق ڈار صاحب کا اپنا دعویٰ یہ ہے، انہوں نے ایک پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی اپیئر ہوئے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا. وہ خاصی ایک فرینڈلی سی ڈسکشن تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ میرا 23 منٹ کا انٹرویو تھا، اس میں بہت سی میں نے اہم باتیں کی ہیں، میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، لیکن پاکستان کی میڈیا میں اور وہاں پہ سوشل میڈیا میں محض وہی 2 منٹ 20 سیکنڈ اٹھائے گئے ہیں جہاں تھوڑے سے وہ پھنس گئے تھے. آپ کو کیا لگا ہے عامر زیاد صاحب؟
کہ فرینڈلی پچ جب ہوتی ہے تو وہاں تو بہت رواں دواں ہوتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہوں کوئی بھی ہوں, لیکن جہاں پر سوالات ہوتے ہیں وہاں پر یہی حالت ہوتی ہے. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مجموعی تاثر کیا رہا اس 23 منٹ کے اندر, اگر آپ نے 5-10 منٹ ایسے ہی گزار دیے اور اس کے بعد, لیکن جو اصل جہاں سے خبر بنی اور جہاں پہ جو کہتے ہیں نا پنچ لائن ملی ہمیں, وہ بقال اگر ان کی بات کو بھی ہم تسلیم کر لیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا, ہمیں تو یہ لگا کہ زیادہ تر یہ آن دا روپس تھے رادر دین کہ یہ ان کی کوئی بہت اچھی پرفارمنس تھی, لیکن وہ تو 2-2.5 منٹ تھے اس میں تو ناک آؤٹ ہو گئے. اچھا بات یہ جو سوال ہے کہ جی کہ کیا اس سے نواز شریف صاحب کا بیانیہ کمزور ہوا, مجھے ایسے عاجز کی رائے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ تو پہلے ہی بہت کمزور ہے. وہ بیانیہ جو ہے وہ مجموعہ تضادات ہے ہر طرح سے, اور اس بیانیے کو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے ایک غلط چیز کو جو ہے کسی بھی طرح سے دفاع نہیں کر سکتے, جبکہ خود آپ کا جو ہے پیچھے اتنے بڑے بڑے آپ کے کہتے ہیں اسکیلیٹن ان یور کبرڈ ہوں, پھر تو آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہی جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوا. اور اب دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے ہمارے میڈیا کے دوست آپ کو نظر آئیں گے کہ جو نون لیگ سے زیادہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے دفاع کے لیے آگے بڑھ کر آ گئے ہیں سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں, اور اس میں بہت سارے ہمارے ریٹائرڈ صحافی بھی ہیں, ایکٹیو صحافی بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایک سوئنگ دے رہے ہیں, اس کو ٹوئسٹ دے رہے ہیں. جی یہ ریٹائرڈ صحافی کی ٹرم تو میں نے کبھی نہیں سنی اس سے پہلے. ریٹائرڈ صحافی کیا ہوتا ہے؟ سر میں